السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ وطن عزیز میں سیاسی منظرنامے پر ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ وہی وزیر اعظم جو پہلے ہر کام فون اٹھا کے کر لیا کرتے تھے، اب وہ فون اٹھاتے ہیں تو آگے سے ٹیپ چلتی ہے آپ کے مطلوبہ نمبر پر یہ سہولت میسر نہیں، کیونکہ چشمہ فیض جو بند ہو گیا ہے۔ اب ایک چشمہ فیض کیا بند ہوا، بہت سارے لوگوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں، اتحادی الگ آنکھیں دکھا رہے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اپنے وزیر مختلف جگہ پہ رگڑے کھا رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون جیسی جماعت ہے اس نے بھی جناب وہ TLP ماڈل کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ ان تمام صورتحال کا ایک جائزہ لیں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ حکومت اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاٹ واٹرز میں ہے، بہت مشکلات کا شکار ہے، بہت ساری چیزیں اس وقت ایسی چل رہی ہیں جو حکومت کے لیے قطعاً جو ہے وہ اچھا شگون نہیں قرار دی جا سکتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب وزیر مملکت فرخ حبیب صاحب کی ایک جو مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں وہ ایک خاتون سے مبینہ طور پر وہ اس سے کچھ قابل اعتراض قسم کے مطالبات کر رہے ہیں اس کے والد کے علاج کے عوض میں۔ یہ ابھی آڈیو یقیناً حکومت کے لیے بڑی خفت کا باعث تھی۔ ساتھ ہی پتہ چلا کہ سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، انڈیکس نیچے آ گیا، کھربوں روپے ڈوب گئے لوگوں کے۔ پھر IMF والوں نے جناب وہ گچھی مروڑ کر جو ہے وہ یا بازو مروڑ کر جو ہے وہ معاہدے کرنے شروع کر دیے اور بہت سارے مطالبات بنوا لیے۔ ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اوپر سے جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو کہتے ہیں نا وہ اپنا وہی موقف رکھا ہوا ہے، اور اب 3 وزیر جو ہیں مسلسل جسے کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر الیکشن کمیشن سے رگڑا کھا رہے ہیں۔ پہلے جناب فواد چوہدری صاحب نے وہاں پہ جا کے کہا جناب میں تو بڑا معصوم ہوں، میں نے تو جو بھی بات کی تھی آپ کے خلاف وہ تو میں کابینہ کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اسپوکس پرسن ہوں، تو میں تو ان کے بیہاف پہ کرتا، جناب میری کوئی ایسی ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہاں پر جو ہے وہ سارے اپنے بڑکے بھول گئے۔ پھر جناب فیصل ووہرا صاحب جو ہیں وہ وہاں پر مسلسل رگڑا کھا رہے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو نہیں ان کے خلاف بھی ہے وہ جو ان کا اچھے دن ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کو رگڑا لگ جائے گا الیکشن کمیشن سے، اور ان کی جو نااہلی ہے وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکھائی دے رہی ہے۔ اب حتمی فیصلہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے ہی آنے کے بعد ہوگا جب وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ پھر اعظم سواتی صاحب وہ جو کہتے تھے کہ ایسے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے، وہ بھی اب وہاں پہ جا کے لیٹ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا جناب میرے کو بھی غلطی ہوگی، ان کے وکیل نے بھی جو ہے وہ معافی کا وہاں پر ایک درخواست پیش کر دی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب اتحادی جو ہیں وہ بڑی جناب آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس معاملے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش میں اس موقع سے جو اس وقت حکومت کی ہے، انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ گجرات کو میٹروپولیٹن سٹی بنایا جائے، وہ مطالبہ مان لیا گیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ جناب ایک ضلع کے بجائے 4 اضلاع جو ہے بلدیاتی انتخابات میں لینا چاہتے ہیں اور اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور اپنے بندے وہاں پر جو نہیں میئر اور چیئرمین لگوانا چاہتے ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے پاس وہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ بارگین کرنے میں پھر چودھریوں سے آگے کون ہو سکتا ہے۔ تو چودھری اب دوبارہ جو ہیں وہ اپنی اس بارگیننگ میں آگے ہیں اور وہ دوبارہ بارگین کرنا شروع کر دیا۔ کچھ جو قانون سازی پر بھی انہوں نے بطور ایکٹنگ گورنر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جو پکے گورنر پنجاب صاحب ہیں وہ جناب لندن میں جا کے عجیب باتیں کریں، اپنی پارٹی کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی پر بڑی شدید تنقید کی اور کہا کہ جناب یہ IMF نے بازو مروڑ کر ان سے لکھوا لیا اور ہماری حکومت نے سارا کچھ لکھ کر دے دیا IMF کو صرف $6 ارب کے عوض میں، اور وہ بھی $2 ارب جو نہیں سالانہ کے حساب سے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی تنقید کی کہ جی میں تو جی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتا، جبکہ وہ پہلے بھی گورنر رہے ہوئے تھے۔ خیر وہ بھی اب ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جو اصل معاملہ خراب ہوا جناب، وہ جسے کہتے ہیں کہ ہر محاذ پہ جو نہیں ہے ایک ٹلیاں سی کھڑکنی شروع ہو گئی ہیں، خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ خطرے کی گھنٹیاں کیوں بجی؟ جناب فاروق ستار صاحب MQM کے رہنما، انہوں نے آج مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات بھی کی ہے اور ان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ملاقات میں کیا ہوا ہے، پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے، ان چیزوں سے قطع نظر وہ کہتے ہیں نا کہ جب سعودیز یا جاپانی کسی طرف موو کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ موو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بھی جناب MQM جب کوئی موومنٹ کرتی ہے تو ایک سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ موومنٹ کریں یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اس میں حاصل ہے۔ فاروق ستار بھائی کا جو ملنا جا کے مسلم لیگ نون کی قیادت سے اور پھر جناب سریعام ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کرنا، جبکہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں، یہ حکومت کے لیے ایک خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔ ساتھ ساتھ معیشت دباؤ میں ہے، اوپر سے
سیالکوٹ والا واقعہ ہو گیا، وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس کے کوئی توجہ نہیں پیش کی جا سکتی. جس طرح وہاں پر ایک کمپنی کے مینیجر کو جو کہ سری لنکن تھا، اس کو جس طرح مار دیا گیا، اور یقیناً اس میں مذہبی جذبات لوگوں کے مجروح ہوئے تھے. اب یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تحقیق کیے بغیر لوگ خود ہی موقع پر فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہرحال ایک دنیا میں پاکستان کے لیے ایک عجیب پوزیشن میں کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ اس چیز کی تحقیق ضرور کی جانی چاہیے تھی. جو کچھ بھی ہونا چاہیے تھا، اگر اس شخص نے کوئی ایسا کام کیا تو قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اور اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا تو اس کو جان سے نہیں جانا چاہیے تھا. بہرحال یہ بھی معاملہ حکومت کے لیے ایک مزید خرابی پیدا کرتا. اوپر سے مسلم لیگ نون جناب بڑی کھل کے میدان میں آ گئی ہے. حکومت کا خیال تھا کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ اپنے صاحبزادے کی شادی کے سلسلے میں بزی ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب 15 دن تک وہ سیاست کے میدان میں دستیاب نہیں ہوں گی، اور خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو سیاست میں حدت ہے اس کی شدت میں کمی آ جائے گی، لیکن وہ کمی کے بجائے جناب مزید تیزی آ گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے مسلسل 2 دن ایسی چیزیں کہی ہیں جو خطرے سے خالی نہیں. ایک تو انہوں نے انتخابات کا فوری مطالبہ کیا، عام انتخابات کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے، معیشت کے حوالے سے ہو، امن و امان کے حوالے سے ہو، گورننس کے حوالے سے ہو، حکومت مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، اور اس کا واحد اور فوری حل جو ہے وہ فوری انتخابات ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ایک تو یہ مطالبہ مسلم لیگ نون پاکستان میں اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو اس کی طرف سے مطالبہ براہ راست آنا کہ اب فوری الیکشن کروائے جائیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ووٹنگ والا معاملہ یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا جو معاملہ ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کسی قیمت پر مسلم لیگ نون یہ نہیں ہونے دی جائے گی. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ کیسے روکیں گے اس کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹی ایل پی والا ماڈل اپنائیں گے. یعنی کہ ٹی ایل پی والا ماڈل آپ کے سامنے ہے کہ وہ آئے، انہوں نے جو کچھ احتجاج انہوں نے کرنا تھا کیا، پولیس نے ان کو روکا، مارا ماری ہوئی، وائلنس ہوا، پولیس والے جان سے گئے، ان کے کارکن جان سے گئے، اور پھر جناب ٹی ایل پی سے ان کے معاہدہ کر لیا گیا، اور ٹی ایل پی نے جو چاہتی تھی وہ حاصل کر لیا. سو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہنے میں آگ پہ جانے میں، کیونکہ حکومت اگر چند ہزار کے جو مارچ ہے اس کے پریشر میں آ کے سب کچھ مان سکتی ہے، تو مسلم لیگ نون تو ایک بہت بڑی جماعت ہے. اگر وہ اپنے ورکرز کو روڈ پر لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی جو چاہیں منوا سکتے ہیں. جو کم از کم جو ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے. اس سچویشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کارڈز کھیل رہی ہے. خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پہ بھی بات چلی ہے. سو اس وقت عمران خان صاحب کو نہ صرف یہ کہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کا خطرہ ہے، بلکہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد آنے کا خطرہ ہے. اپنے اتحادیوں کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اپنی پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ساری ہوائیں کیوں بدل گئی ہیں؟ ہوائیں بظاہر جو وجہ نظر آتی ہے، ایک تو حکومت کی بیڈ گورننس ہے، جس میں ہم معیشت والے جو اسپیشلی معاملات ہیں یا بدامنی والے معاملات ہیں، یہ تو سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی بیڈ گورننس ہے. لیکن یہ جو باقی سیاسی معاملات میں اپنے سیاسی اتحادیوں کو آنکھیں دکھانا اور اپنے گورنر کی اس طرح کی باتیں کرنی اور پھر اپوزیشن کا اس طرح بڑھ چڑھ کے بڑکیں لگا دینا، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اشارہ تو اسی طرف کرتا ہے کہ جناب اب آپ کے فون پر مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. جس چشمہ فیض سے آپ فیضیاب ہو رہے تھے وہ اب بند ہو گیا ہے. اب جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو اپنے بل پہ کرنا ہے. پہلے تو کہتے تھے نا، آپ کہتے تھے کہ سائیں جانن دے گرائیں جانن گرائیں، جو بھی وائلنس کریں گے سائیں نبڑ لیں گے. تو وہ اب کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنا کام کرتے ہیں بھائی جان، ہم آپ کے معاملات کے لیے تو ہم نہیں ہیں. تو پھر حکومت کی جو کنڈیشن بنی وہ آپ کے سامنے ہے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے سیاسی تبصرہ نگار یہ سوال کر رہے ہیں، اور میں بھی یہ سوال کروں، کیا یہ دسمبر کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے یا اس حکومت کا؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.